الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں رشید اختر، آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ولاگ یوٹیوب چینل۔ دوستو، سب سے پہلے بات تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ میرے چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں، پہلی بار آئے ہیں دیکھنے کے لیے، تو چینل کو سبسکرائب کر دینا، بیل آئیکن کو پریس کر دینا تاکہ کوئی بھی ویڈیو میں اپلوڈ کروں اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے اور ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ ویڈیو کو پیارا سا لائک کر دینا اور پیارا سا کمنٹ لکھنا، کیونکہ آج کا وظیفہ بہت ہی پیارا سورہ فاتحہ، جس کو کہتے ہیں الحمد شریف سورہ فاتحہ، جو کہ ہر نماز میں ہم لوگ پڑھا کرتے ہیں، اس سورہ فاتحہ کا وظیفہ انشاءاللہ تعالی آپ تمام حضرات کو میں بتاؤں گا، تو ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک پورا دیکھنا ہے، ویڈیو کو مس نہیں کرنا ہے۔ اور انشاءاللہ وظیفہ بھی بتاؤں گا، اس کا طریقہ بتاؤں گا، کون سے وقت میں پڑھنا ہے وہ بھی بتاؤں گا، کون سی تاریخ میں پڑھنا ہے وہ بھی بتاؤں گا، کیسے پڑھنا ہے وہ بھی بتاؤں گا، کون کون سی ساعتوں میں پڑھنا ہے وہ بتاؤں گا، اور اس وظیفے کو کس کس تعلق سے پڑھ سکتے ہیں، کس کس کام کے لیے پڑھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی بالکل آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ اور آج سورہ فاتحہ کی انشاءاللہ تعالی بہت بہترین تاریخ اور بہت ہی بہترین فضیلت آپ تمام حضرات کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سورہ فاتحہ کی فضائل کیا ہے، سورہ فاتحہ کی پاور کیا ہے، سورہ فاتحہ کی فضیلت کیا ہے، انشاءاللہ شروع سے لے کے آخر تک آج کی اس ویڈیو میں آپ دیکھنے اور سننے والے ہیں، کیونکہ ہم انشاءاللہ تعالی ایسی ہی مکمل ہر ویڈیوز میں مکمل فضیلت کے ساتھ ویڈیو کو آپ تمام حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اور ایک چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں، روحانی علاج الحمدللہ رب العالمین میں مکمل کرتا ہوں۔ کیسا بھی جادو کیا ہوا ہو، کیسا گندا جادو ہو، سفلی سے ہو، کالا جادو، الحمدللہ رب العالمین میں ہر طریقے سے اس علاج کا میں کارڈ کرتا ہوں، اور میں علاج میں لوگوں کو دیتا بھی ہوں، لوگ میرے پاس آتے بھی ہیں۔ پیر اور جمعرات کو میں الحمدللہ مریضوں کو دیکھتا ہوں، جو لوگ آ جاتے ہیں ان کو میں انشاءاللہ یہی علاج مجھ سے لے کے چلے جاتے ہیں، جو لوگ نہیں آ پاتے ہیں وہ لوگ کوریئر کے ذریعے سے علاج کو منگا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ بھی اگر اس طریقے سے پریشان ہیں، کسی کے اوپر گندا سحر کیا ہوا ہے، گندا جادو ہے، سفلی سے کالا جادو کیا ہوا ہے، گندا ہے، تو انشاءاللہ آپ رشید دعا سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ نمبر ہے 7477024102 7477024102۔ یہ میرا واٹس ایپ نمبر بھی ہے، کانٹیکٹ نمبر بھی ہے۔ لیکن آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر میری گزارش ہے کہ وہی لوگ مجھے فون کریں جن کو ضرورت ہو، بلا وجہ پریشان کرنے کی آپ مجھے کوشش نہ کریں۔ اگر آپ پریشان کرتے ہیں تو پھر اس کے لیے فیس آپ کو چارج کرنا ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے کیا ہے، آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں۔ آئیے انشاءاللہ تعالی سب سے پہلے تو سورہ فاتحہ کی انشاءاللہ تعالی میں فضیلت بیان کرتا ہوں۔ سورہ فاتحہ کی فضیلت آپ سن کر کے حیران رہ جائیں گے، دنیا حیران ہو جائے گی اور آپ کو بھی انشاءاللہ حیرانی ہوگی۔ آئیے سب سے پہلے سنتے ہیں سورہ فاتحہ کی فضیلت، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی بتاتے ہیں آپ تمامی حضرات کو بہت ہی پیارا سا وظیفہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہی سورہ فاتحہ جس کو ہم نمازوں میں ہم پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ سورہ فاتحہ ہے۔ اب اس کی فضیلت کیا ہے، اس کے کتنے نام ہیں، میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں، اور وظیفہ انشاءاللہ ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ وظیفہ جبھی آپ کرنا جب اس کی آپ فضیلت سن لیں گے تو انشاءاللہ دل خوش ہو جائے گا، جبھی آپ کا من کرے گا کہ ہاں اب سورہ فاتحہ کا ہم کو وظیفہ کرنا چاہیے۔ آئیے سنتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے 28 نام ہیں، جن میں سے میں 4 انشاءاللہ تعالی آج تمام حضرات کو بتا رہا ہوں کتاب کے حوالے سے۔ اول اس کا نام جو ہے، سب سے پہلا نام ہے سبع مثانی، بھی سورہ فاتحہ کو کہا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، ٹھیک ہے، یعنی اے حبیب عطا کی ہم نے آپ کو 7 آیتیں اور قرآن مجید۔ اس کو سبع مثانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ سورت 2 بار نازل ہوئی ہے، سورہ فاتحہ 2 بار نازل ہوئی ہے، یعنی مکہ معظمہ میں اور مدینہ منورہ میں، ٹھیک ہے۔ اور مثانی اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ نماز میں بار بار، یعنی ہر رکعت میں یہ پڑھی جاتی ہے۔ آپ تمام حضرت کو معلوم ہے نا، ہر رکعت میں یہ پڑھی جاتی ہے۔ اس میں 7 آیتیں ہیں، سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب معراج میں نے دیکھا کہ عرش معلیٰ پر مروارید یاقوت کی 2 تختیاں معلق ہیں۔ سمجھ رہے ہیں کون فرما رہا ہے؟ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔
ایک پر سورہ فاتحہ لکھا ہوا ہے اور ایک پر قرآن شریف لکھا ہوا ہے۔ میں نے عرض کیا خداوند یہ چیزیں کس کو عطا ہوں گی؟ ارشاد ہوا، اللہ فرماتا ہے آپ کو۔ کس کے لیے؟ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اور آپ کے پیارے آقا، ہماری جان، ہماری شان، ہماری ایمان، ہماری پہچان آپ کو عطا ہوں گی، اور آپ کی امت کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے محبوب، یہ سورہ فاتحہ جو ہے لکھا ہوا ہے، یہ سرکار نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں کس کو عطا ہوں گی؟ تو اللہ فرماتا ہے آپ کو اور آپ کی امت کو۔ حضور نے فرمایا ایک پلے میں سورہ فاتحہ اور ایک پلے میں قرآن شریف رکھا جائے تو دونوں مساوی ہوں گے، یعنی دونوں برابر ہوں گے، یعنی دونوں کا ثواب برابر ملے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورہ فاتحہ پڑھی گویا اس نے توریت و زبور، انجیل اور قرآن مقدس کی تلاوت کی، اور زمین کے پہاڑوں کے برابر سونا اللہ کی رات میں خیرات کیا۔ جس نے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی صرف تلاوت کی، اور ہم کو تو وظیفہ کرنا ہے، تو سن لیجئے آج ہونے کیا والا ہے، کیا ہونے والا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی اس کے لیے دوزخ کے 7 دروازے بند ہو جاتے ہیں اور جنت کے 7 دروازے کھل جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ جبکہ مدینہ منورہ میں عورتوں کی جماعت میں شریک ہو کر نماز پڑھنے کی اجازت تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں سورہ حجر تلاوت فرما رہے تھے۔ 7 دوزخ کا بیان اس صورت میں ہے۔ ان دوزخیوں کا بیان سن کر ایک عورت بے ہوش ہو کر گر پڑی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعد نماز کے معلوم ہوا، تو اس عورت نے آپ سے دریافت کیا، اس نے عرض کی حضور وہ 7 دوزخ سے ہم کو کیوں کر کیسے نجات ملے گی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں جو ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھی جائیں تو اللہ تعالیٰ 7 دوزخوں کے آگوں سے نجات ہم کو عطا فرمائے گا، سبحان اللہ۔ بہت بڑی فضیلت، بہت بڑی طاقت اور بہت بڑی دوستو اس میں پاور ہے، سمجھے۔ دوم، فاتحہ الکتاب اس لیے کہا جاتا ہے، اس کو فاتحہ الکتاب بھی کہا جاتا ہے، یعنی جو میں نے 7 مثانی بتایا اس کو جو ہے میں نے پورا ذکر کیا، اب اس کو دوسرا اس کو جو ہے فاتحہ الکتاب کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن شریف کا لکھنا اور پڑھنا اسی سورت سے شروع ہوتا ہے۔ یہ سورت اللہ تعالیٰ اور بندہ کے درمیان میں واقع ہے، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے قسم تو بینی و بین عبدی، اور یہ 2 نام ہو گئے، اور تیسرا نام ہے اتمام الصلاۃ۔ اب اتمام الصلاۃ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ابتدا نماز کی اس صورت سے ہے، نماز کی ابتدا اس صورت سے ہے، جب تک سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے نماز نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، یعنی نماز نہیں ہوتی جب تک کہ سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ یہ سورت نماز کی جان ہے، یہ سورت نماز کی جان ہے۔ اور چوتھا نام اس کا جو ہے شفا، جو آج میں وظیفہ بتانے جا رہا ہوں۔ 3 نام میں نے بتا دیے، 7 مثانی، فاتحہ الکتاب ہیں، اور دوسرا نام جو ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، دوسرا نام جو ہے فاتحہ الکتاب۔ اب چوتھا نام جو ہے وہ ہے شفا، اور وظیفہ اسی تعلق سے ہے، اس لیے کہ ہر آیت ہر مرض جسمانی کی شفا اور ہر مرض روحانی کی دوا ہے، جیسا کہ حضور نے فرمایا فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء الا السام، یعنی یہ سورہ فاتحہ ہر مرض کی دوا ہے سوائے موت کے۔ اللہ، معارج النبوہ میں لکھا ہے کہ ایک شخص کا ہاتھ کٹ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، ہاتھ فوراً درست ہو گیا، سبحان اللہ۔ ایک صحابی ایک جنگ فتح کر کے واپس ہوئے، اتفاق پہاڑ سے نیچے گرے، پاؤں ٹوٹ گیا، قافلے والوں کو معلوم نہ تھا کہ وہ آگے بڑھ گئے اور وہ روتے ہوئے وہیں پڑے رہے۔ غیب سے ندا آئی کہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر لیا جائے۔ وہ صحابی نے 7 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر لیا، اسی وقت اس کا پیر اچھا ہو گیا۔ وہ چلے گئے، ایک صحابی کو سانپ نے کاٹا، ٹھیک ہے، اور ایک صحابی کو جب سانپ نے کاٹ لیا تو ایک صحابی نے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، سانپ کا زہر فوراً اتر گیا، وہ بالکل اچھے ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب آپ کو کسل مندی یا کوئی تکلیف یا درد سر ہوتا تو سورہ فاتحہ چاروں قل پڑھ کر دونوں دستے مبارک پر دم کر کے اپنے چہرہ منور اور تمام جسے اطہرہ پر پھیر لیتے تھے۔ ایک صحابی نے کسی مجنون شخص کے کان میں 11 مرتبہ 7 روز پڑھ کر دم کرنے اور پانی پر پلانے کے پلایا تو اس کو جو ہے جو پاگل پن تھا وہ دور ہو گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی پر مصیبت پڑتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ پڑھ کر دعا فرماتے، اس کا مصیبت اسی وقت دور ہو جاتی تھی۔ بعض مشائخ اکبار نے
اعمال تجربے میں مرقوم ہے کہ جس پر جادو یا کرتوت کا اثر ہو، بہت روز کا مریض ہو، یہ دوا کارگر نہ کرتی ہو، تو فجر کی سنت و فرض کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم کی میم کو الحمد کے لام سے ملا کر 41 بار پڑھے، اور بلا ناغہ پڑھنے سے پانی پر دم کر کے پلانے سے اللہ تعالیٰ شفا فرمائے گا۔ شرط یہ ہے کہ پہلی تاریخ سے شروع کریں، اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھا کریں۔ اس صورت میں 114 حروف ہیں۔ جو شخص رات دن میں اس سورہ کو 24 مرتبہ پڑھتا ہے وہ شخص قیامت میں 24,000 پیغمبروں کی شفاعت کا مستحق ہوگا۔ ایک روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سرکار کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اوپر سے کچھ دروازے کھلنے کی آواز سنائی دی۔ جبریل نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا، کہنے لگے آج آسمان کا دروازہ کھلا ہے جو آج تک نہیں کھلا تھا۔ اس کے بعد ایک فرشتہ نازل ہوا۔ جبریل نے کہا یہ فرشتہ اب تک زمین پر نہیں آیا۔ فرشتے نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور عرض کیا، حضور آپ کو خوشی مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 نور عطا کیے ہیں جو پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، ایک سورہ فاتحہ اور دوسری سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے، یعنی آمن رسولو، ان میں سے کوئی بھی ایک پڑھ لی جائے تو سالم قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ روایت اس کو کیا ہے ابن مسلم، یعنی کہ اس کو مسلم نے ابن عباس سے روایت کیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا، اور اس کی فضیلت میں نے آپ تمام حضرات کے سامنے بیان کی۔ اب اس کا وظیفہ میں بتاتا ہوں۔ رجب کا چاند ہونے والا ہے، کنڈوں کا چاند ہونے والا ہے۔ جیسے ہی چاند نظر آ جائے، پہلی تاریخ ہو، تو پہلی تاریخ سے ہی سورہ فاتحہ کا یہ وظیفہ آپ تمام حضرات کو کرنا ہوگا۔ کیسے کرنا ہے؟ 1 تاریخ ہو گئی چاند کی، شام کو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کو 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اول و آخر 3 مرتبہ، یا پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد، ٹھیک ہے۔ اور اس وظیفے کو جب کریں آپ، چاند کی 1 تاریخ ہونا چاہیے، اور جو طریقہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو آخری میم ہے اس میم کو الحمد شریف کے لام سے ملانا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، 41 مرتبہ بسم اللہ کی میم کو الحمد کے لام سے ملا کے پڑھنا ہوگا۔ اس طریقے سے آپ پڑھتے ہیں، انشاءاللہ کیسی بیماری ہو، دوا کھا کھا کے آپ پریشان ہو گئے ہوں، انشاءاللہ تعالی بنا دوا کے وہ بیماری ہوا کی طرح اڑ جائے گی۔ روزانہ بلا ناغہ 40 روز تک یہ مسلسل آپ کو کرنا ہوگا۔ 1 تاریخ سے اگلے مہینے کی 1 تاریخ کے بعد جو 10 تاریخ آئی، بلا ناغہ روزانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے میم کو الحمدو کے لام سے ملا کر آپ کو پڑھنا ہوگا۔ اس طریقے سے اگر آپ پڑھتے ہیں تو میرا دعویٰ ہے انشاءاللہ چٹکیوں میں وہ پریشانی اور وہ بیماری ختم ہو جائے گی جس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، کیونکہ اس فاتحہ کو، اس سورہ فاتحہ کو تاریخوں میں شفا کے نام سے بھی اس کو یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کا نام جو ہے شفا بھی ہے، 7 مثانی، فاتحۃ الکتاب اور شفا، اور ایک نام اور 4 نام اس کے دیے گئے ہیں، جو کہ شفا جو ہے بہت بہترین چیز ہے۔ شفا کہتے ہیں آرام دینے والی چیز، ختم کرنے والی چیز، پریشانی کو ختم کرنے والی چیز۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ سے مجھے امید ہے کہ آپ اس وظیفے کو کریں گے۔ رجب کا جیسے ہی چاند دکھے، چاند کی پہلی تاریخ سے بلا ناغہ 40 روز تک آپ کو اس کو پڑھنا ہے، بسم اللہ کے میم کو الحمدو کے لام سے ملا کر پانی پہ دم کرنا ہے، اور پانی جو ہے دم کرنے کے بعد اپنے گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں جو بیمار ہیں خاص کر ان کے لیے، اور جو بیمار نہیں ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالی اس کو اللہ نے چاہا کبھی دوا کھانے کی نوبت نہیں آئے گی۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو شیئر کرنا، انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں، سبسکرائب کر لینا، بیل آئیکن کو پریس کر کے ایک ویڈیو کو لائک کر کے ایک پیارا سا کمنٹ کر دینا۔ اللہ حافظ دوست۔